اللہ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین پر اپنی ایک ایسی مخلوق اتارے گا جو عقل اور اختیار رکھتی ہو۔ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ! کیا تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ کے حکم سے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی، کالی، سفید، سرخ، نرم اور سخت۔ اسی لیے آج انسانوں کے رنگ اور مزاج مختلف ہیں۔ اس مٹی کو گوندھ کر ایک پتلا بنایا گیا، اور جب اس میں روح پھونکی گئی تو حضرت آدم کو زندگی ملی۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس، جو جنات میں سے تھا، اکڑ گیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اس کے اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے شیطان بنا دیا اور اسے دربان الہی سے نکال دیا گیا۔ حصہ سوم، جنت کی زندگی اور بی بی ہوا کی تخلیق۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا۔ اللہ نے انہیں حکم دیا، اے آدم! تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں چاہو رہو اور جو چاہو کھاؤ سوائے اس ایک درخت کے۔ اس کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ شیطان اپنے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے ہمدرد بن کر حضرت آدم اور بی بی ہوا کو باکانا شروع کیا۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ انسان ہونے کے ناطے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ پھل چکیتی ہی جنت کے لباس ان کے جسموں سے اتر گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ شرمندگی سے جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اب اللہ کا وہ فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آ گیا تھا جس کے لیے انسان کو بنایا گیا تھا۔ حکم ہوا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور ایک وقت تک وہیں ٹھہرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کئی سال تک روتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ نے انہیں وہ الفاظ سکھائے جو آج بھی توبہ کے لیے سب سے بہترین ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ زمین پر زندگی شروع ہوئی، اولاد ہوئی، لیکن یہاں بھی شیطان نے پیچھا نہ چھوڑا۔ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان قربانی کا معاملہ پیش آیا۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا ناحق خون تھا جس نے حضرت آدم کو شدید غمگین کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 960 سال زندگی گزاری۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی اور شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی۔ ان کی وفات کے وقت ہزاروں فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے جنت کا کفن اور خوشبو لائی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے سپرد کر دیا گیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی انا چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کر لے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس نبی کے قصے پر ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔